بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کو ایک ایسے قرضدار کا واقعہ بتانے جا رہا ہوں جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ وہ قرض کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ قرض خواہ اس پر ٹوٹ پڑے اور ان کے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگے۔ وہ شخص ایک تاجر کے پاس گیا اور اس سے 500 دینار بطور قرض مانگے۔ قرض کی مقدار 500 دینار تھی۔ تاجر نے پوچھا کہ اس کا قرض اس کو کب واپس کرو گے؟ تو اس نے کچھ عرصے میں واپسی کا وعدہ کیا۔ اس نے وہ رقم لی اور قرض خواہوں کو ادا کر دی۔ اس کے پاس اب کچھ بھی باقی نہ بچا اور اس کی حالت مزید خراب ہو گئی، یہاں تک کہ قرض کی واپسی کا مقررہ وقت آ گیا۔ اس کے پاس قرض کی واپسی کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ تاجر آیا اور کہنے لگا کہ قرض کی واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ بخدا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تاجر کی شکایت پر مقروض شخص کو قاضی کے پاس لے جایا گیا۔ قاضی بولا کہ تم قرض اسے واپس کیوں نہیں کر رہے ہو؟ مقروض نے کہا کہ بخدا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ قاضی نے حکم دیا کہ قرض ادا کرنے تک اسے قید میں رکھا جائے۔ اس نے درخواست کی کہ اسے 1 دن کی مہلت دی جائے، وہ اپنے گھر والوں سے مل کر انہیں بتا کر واپس آ جائے گا۔ قاضی بولا کہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم کل واپس آ جاؤ گے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا کہ میرے ضامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اگر میں نہ آؤں تو گواہ رہنا کہ میں امت محمدیہ میں سے نہیں۔ قاضی ضمانت کی قدر و قیمت جانتا تھا۔ قاضی نے اس شخص کو جانے دیا، یہ کہہ کے کہ وہ اگلے دن آ جائے گا۔ وہ شخص اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ قاضی نے اسے قید کرنے کا حکم دیا ہے۔ بیوی نے پوچھا کہ قاضی نے آپ کو چھوڑ کیسے دیا؟ اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آپ کے ضامن ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ وہ بیٹھ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے لگے۔ دیکھیں کہ کیسے مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ درود پڑھتے پڑھتے سو گئے تو اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا۔ میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت قریب ہے، بس ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دل ذکر اور درود پاک کی کمی کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں۔ اس شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے بلا شبہ مجھے ہی دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ صبح حاکم کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ تیری طرف سے تیرا قرض ادا کر دیں۔ اسے میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری طرف سے فلاں شخص کو میرا قرض ادا کر دو۔ اگر وہ تیری بات نہ مانے تو اسے کہنا کہ میرے پاس 2 نشانیاں ہیں۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نشانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ اسے کہنا کہ تم ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود بھیجتے ہو۔ گزشتہ رات تمہیں تعداد پوری ہونے کے حوالے سے شک ہو گیا تھا، اسے بتانا کہ تعداد پوری ہو گئی تھی۔ اس شخص کی جان میں جان آ گئی۔ اگلے دن وہ حاکم کے پاس گیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ میری طرف سے میرا قرضہ ادا کر دیجئے۔ حاکم نے پوچھا کہ تمہاری سچائی کا ثبوت کیا ہے؟ وہ بولا کہ میری سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 درود بھیجتے ہیں۔ گزشتہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تعداد پوری ہو گئی تھی۔ حاکم رو پڑا۔ اس نے اسے بیت المال سے 500 دینار اور اپنی جیب سے 2500 دینار دیے۔ حاکم نے اسے قاضی کے پاس جانے کو کہا۔ جب وہ قاضی کے پاس گیا تو اسے اپنی ملاقات کا مشتاق پایا۔ قاضی نے کہا کہ مجھے تمہاری برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ قاضی نے اسے 500 دینار دے کر کہا کہ یہ لو مال اور اپنا قرض ادا کر دو۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اگر تم اس کا قرض ادا کر دو گے
تو روز قیامت تجھے اجر سے نوازا جائے گا۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے تو قرض خواہ مقروض کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کا قرض معاف کرو گے تو روز قیامت تمہیں بخش دیا جائے گا۔ یہ 500 دینار تمہارے ہی لیے ہیں۔ 500 دینار کا مقروض 4000 دینار کے ساتھ گھر پہنچا، جبکہ اس کا قرض بھی ادا ہو گیا۔ یہ درود پاک کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ درود شریف آخرت کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر مصیبت کے وقت باعث رحمت ہے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کریں۔ آج کی ہماری ویڈیو آپ احباب کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور باخبر رکھیے گا۔ آپ کی محبت ہمیں لائک، شیئر اور کمنٹس کی صورت میں موصول ہوتی رہتی ہے۔ بس اسی سلسلے کو جاری رکھیں تاکہ ہم روز کچھ نہ کچھ نیا کرنے کا حوصلہ پالیں۔ اگر آپ